السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کا بھائی گلزار اشرف اپنے اسلامک حیرت انگیز انفارمیشن چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، پچھلی ویڈیو میں کیے جانے والا سوال جس کا صحیح جواب لوگوں نے دیا سورہ کوثر، اور صحیح جواب دینے والے لوگوں کے نام یہ رہے: شادیہ شرفی، گلشہ خان، عرشی خان، عریشہ خان، ساریہ، محمد ارحان، عبداللہ، عاقب خان، عالم خان، عبد الرحمن، ناصر کمال، عمران اتاری، حافظ عدنان اشرفی، ثاقب اشرفی، شازیہ اشرفی، تنزیہ احمد، محمد فرقان، محمد پرویز، محمد اعظم۔ چلیے دوستو، پروگرام شروع کرتے ہیں۔ اور یہ رہا آج کا پہلا سوال: یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کو کون سا کام کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے خوشی منانے سے، بی دسترخوان لگانے سے، سی غم منانے سے، یا ڈی سونے سے۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن بی یعنی دسترخوان لگانے سے۔ ہاں دوستو، عاشوراء کے دن سخاوت کرنا یعنی غریب پروری کرنا، اپنے گھر کے دسترخوان کو وسیع کرنا، گھر والوں پر خرچ کرنا رزق کے اندر وسعت و فراخی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے، سیدنا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے عاشوراء کے دن اپنے اہل خانہ پر خرچ کیا اور اپنے دسترخوان کو وسیع فرمایا تو اللہ تعالیٰ سارا سال اس پر رزق کی وسعت فرماتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا: ہم نے اس کا تجربہ کر کے دیکھا تو اس کو بالکل ایسے ہی پایا۔ اور یہ رہا آپ کا دوسرا سوال: وہ کون سا مہینہ ہے کہ جس میں بہت سارے اہم واقعات گزرے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے رمضان، بی محرم، سی رجب، یا ڈی شوال۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن بی یعنی محرم۔ ہاں دوستو، محرم کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشوراء کو اللہ تبارک و تعالی نے اس روز حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اس روز مقام بلند کی طرف اٹھا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی روز جودی نامی پہاڑ پر جا کر کے ٹھہری۔ اسی روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا اور انہیں اسی روز نار نمرود سے محفوظ فرمایا۔ اسی روز سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی۔ اسی روز حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت واپس ملی۔ اسی روز اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف کو دور فرمایا۔ عاشوراء کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلامتی سے سمندر پار کرایا اور فرعون کو غرق کر دیا۔ اسی روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اسی روز حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی روز سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی روز یوسف علیہ السلام قید سے آزاد ہوئے۔ اسی روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جادوگروں پر غالب آئے۔ اسی روز حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی۔ اسی روز یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے۔ اسی روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اسی روز اللہ تبارک و تعالی نے عرش پر اپنی شان کے مطابق استوا فرمایا۔ قیامت اسی روز آئے گی
اسی روز پہلی بارش نازل ہوئی، اسی روز پہلی رحمت نازل ہوئی، اسی روز سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتبہ شہادت حاصل کیا۔ اور یہ رہا آپ کا تیسرا سوال، یوم عاشورہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے یوم نحر، بی یوم فرحت، سی یوم زینت، یا ڈی یوم نجات۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی، یعنی یوم زینت۔ یوم عاشورہ کو یوم زینت بھی کہا جاتا ہے، اور اس دن کا یہ نام حدیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یوم زینت یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، اس نے اپنے باقی سال کے فوت شدہ کو بھی پا لیا۔ اور یہ رہا آپ کا چوتھا سوال، عاشورہ کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے سنت، بی فرض، سی واجب، یا ڈی مستحب۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن اے سنت۔ یوم عاشورہ کا روزہ بہت فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم اس دن کا روزہ کس خصوصیت کی بنا پہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا، لہذا ہم بھی اس روز روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنے کے متعلق ارشاد فرمایا، ہم تو تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر حق رکھتے ہیں اور ان کے زیادہ قریب ہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ خود بھی رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اور یہ رہا آپ کا آخری سوال، قرآن میں کتنی منزلیں ہیں؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے 11، بی 7، سی 21، یا ڈی 13۔ دوستو اس کا جواب آپ کو کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ جو صحیح جواب دیں گے ان کا نام اگلی ویڈیو میں لیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔